اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 9ویں پارے کا دور کریں گے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس قصے کا بقیہ حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ و فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے سرداروں نے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارا دین اختیار کر لو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے آخر میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کے انکار اور تکبر پر حزین اور ملول نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر وہ ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ 6 انبیاء اکرام جن کے قصے سورہ الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا اور ید بیضا۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاصے تعصب اور ضد اور عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر جور و جفا کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہٰذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش دیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ایک مخصوص میدان اور متعین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا تو تمام جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو غصہ دلا دیا اور وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن ان 9 مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند ہی لمحوں میں اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکیں اور انہوں نے فرعون کا ہر ظلم برداشت کیا۔
فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جن سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ پھر دوسرا عذاب ٹڈیوں کا تھا، ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے۔ تیسرا عذاب چچڑیوں کا تھا، اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ چوتھا عذاب مینڈکوں کا بھیجا گیا۔ مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جو بھی انسان بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے تھے۔ ان کی نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کرتے، روتے، گڑ گڑاتے اور عہد و وفا کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ جب بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی ملا اور دستور زندگی کے طور پر تورات عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ اسرائیلی بہت ہی عجیب قوم تھے، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے اور بھول جاتے تھے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہ کرنا، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ نے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس وعدے کو بھلا دیا۔ اس کے بعد بلعم بن باورا کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اس کے قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اور اس کے بارے میں کسی عرب شاعر نے بھی کہا کہ اگر تقویٰ کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا، لیکن وہ چونکہ تقویٰ والا نہ تھا اس لیے اس کا علم اس کو کوئی عروج اور بلندی نہ دے سکا اور وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ کافر لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، یعنی مویشیوں کی طرح، کیونکہ وہ اپنے دل اور دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اور جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے انہیں دیوانے کہا گیا ہے۔ جو آیات الہیہ کو نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دنیا میں مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ مہلت ملتی ہے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہی حق ہے، اور پھر گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کا مقررہ علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ عفو و درگزر کرنا اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی ہے جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی اب قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اور جب بھی کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ الاعراف کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ الانفال کا آغاز ہو رہا ہے، جو مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں غزوہ بدر سے قبل اور اس کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات اور معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں مال غنیمت کا حکم آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ الانفال کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت واضح اور نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اس سورت کی ابتدا میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، تلاوت قرآن سننے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ سورہ الانفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر ایسے اصول عطا فرمائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں کیا گیا ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو، یعنی منہ نہ پھیرو۔ آیت نمبر 23 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چھٹا خطاب جو ایمان والوں کو کیا گیا ہے یہ آیت 46 میں ہے اور آیت 46 10ویں پارے میں آئی ہے۔ ان آیات میں مزید جن باتوں کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہو، اور جو جماعت نہ دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جماعت خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف اور مزین ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ اور بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں اتحاد کامل ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کریں، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا نہیں سکتی، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں سے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔